السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ہمیں اپنے عزائم کو اور آگے لے کر جانا ہے۔ شیخ محمد نے نظام شعبہ تعلیم کو اور مضبوط بنانے کے لیے شعبہ تعلیم میں نئے وزراء کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات منکی پاکس سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، وزارت صحت کا اعلان۔ نشے میں دھت فیول ٹینکر سے 40 گیلن ڈیزل چوری کرنے پر 2 افراد جیل پہنچ گئے، بھاری جرمانہ بھی عائد۔ ابوظہبی کے رہائشیوں کے لیے بڑی خوشخبری، ابوظہبی ایئرپورٹ نے ٹرمینل 2 کو دیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کو شکست، آج بھی کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی۔ ابوظہبی میں گیس سلنڈر پھٹنے سے خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کو شکست، آج بھی کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 23 مئی بروز پیر کرونا وائرس کے 321 نئے کیسز ریکارڈ ہوئے، جبکہ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق مملکت میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 9,05,151 ریکارڈ کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 355 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے، جس کے ساتھ مجموعی صحت یابیوں کی تعداد 8,88,939 ہے۔ اسی کے ساتھ کرونا وائرس سے مملکت میں کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے اور ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 2,302 ہے۔ ابوظہبی میں گیس سلنڈر پھٹنے سے خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں حکام گیس سلنڈر پھٹنے کے نتیجے میں لگنے والی آگ کو بجھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ابوظہبی پولیس کے مطابق یہ واقعہ الخالدیہ کے علاقے میں ایک ریسٹورنٹ میں پیش آیا۔ اتھارٹی نے بتایا کہ سول ڈیفنس اور پولیس کی ٹیمیں جائے وقوع پر ہیں اور حالات کو قابو میں لانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ کچھ جانی نقصان ہوا ہے۔ حکام نے بتایا کہ قریبی دکانوں کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاع ہے۔ پولیس نے مزید کہا کہ عمارت کو احتیاطی اقدام کے طور پر خالی کرا لیا گیا تھا۔ حکام نے رہائشیوں سے کہا ہے کہ وہ اپ ڈیٹس کے لیے سرکاری چینلز پر انحصار کریں اور غلط معلومات پھیلانے سے گریز کریں۔ متحدہ عرب امارات منکی پاکس سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، وزارت صحت کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت وائرل زوٹونگ بیماری منکی پاکس کے کسی بھی مشتبہ کیس کی سرگرمی سے تحقیقات اور قریب سے نگرانی کر رہی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی وام نے رپورٹ کیا کہ وزارت صحت اور روک تھام MOHAP نے اتوار کو کہا کہ وہ اس وائرس کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ وزارت نے کہا کہ وہ فی الحال مقامی طور پر اس بیماری کی سنگینی کا مطالعہ اور جائزہ لے رہی ہے۔ اس نے ہسپتالوں اور صحت کی دیکھ بھال کے مراکز کو ایک سرکولر جاری کیا ہے تاکہ مریضوں میں بیماری کی علامات کی نگرانی کی جا سکے۔ مشتبہ کیسوں کی اطلاع متعلقہ حکام کو دینے کی سہولتیں ہیں۔ وزارت نے کہا، ہم نے مشتبہ مریضوں کی تشخیص کے لیے درست طریقہ کار وضع کیا ہے۔ وبائی امراض کے کنٹرول کے لیے تکنیکی مشاورتی ٹیم نے نگرانی، بیماری کا جلد پتہ لگانے، طبی طور پر متاثرہ مریضوں کے انتظام اور احتیاطی تدابیر کے لیے ایک جامع گائیڈ بھی تیار کیا ہے۔ نشے میں دھت فیول ٹینکر سے 40 گیلن ڈیزل چوری کرنے پر 2 افراد جیل پہنچ گئے، بھاری جرمانہ بھی عائد۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی عدالت نے 2 ایشیائی مردوں کو نشے کی حالت میں فیول ٹینکر سے 40 گیلن ڈیزل چوری کرنے کے جرم میں 2 ماہ قید کی سزا سنائی۔ انہیں 5,200 درہم جرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ ملزمان شراب پیے ہوئے تھے جب انہوں نے اپنے ساتھ کھڑے ٹرک سے ڈیزل چوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹرک ڈرائیور کی گواہی کے مطابق اس نے ایک شخص کو نلی کے ایک سرے کو گاڑی کے ٹینک سے جوڑتے ہوئے دیکھا، جبکہ دوسرے شخص نے اسے بھرنے کے لیے دوسرے سرے کو پلاسٹک کے کنٹینر میں ڈال دیا۔
ڈرائیور نے بتایا کہ وہ دونوں افراد کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا اور پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد دونوں افراد کو جائے وقوع سے گرفتار کر لیا گیا۔ 40 گیلن ڈیزل کے علاوہ افسران کو یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے ایک واٹر پمپ اور دیگر اشیاء چوری کی ہیں۔ جرم کا اعتراف کرتے ہوئے پہلے ملزم نے اعتراف کیا کہ اس نے نشے کی حالت میں دوسرے شخص کو گرفتار کرنے سے 3 دن پہلے کہا تھا کہ وہ پیٹرولیم مواد چوری کریں۔ ٹرک ڈرائیور کو پہلی بار چوری کا احساس نہیں ہوا۔ ابوظہبی کے رہائشیوں کے لیے بڑی خوشخبری، ابوظہبی ایئرپورٹ نے ٹرمینل 2 کو دیا۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی بین الاقوامی ہوائی اڈے نے حال ہی میں ٹرمینل 2 کو دوبارہ کھولا، جہاں 5 ایئر لائن پارٹنرز اب 50 سے زیادہ ہفتے وار پروازیں چلا رہے ہیں، جس سے ابوظہبی کے تمام ٹرمینل سے آپریٹ کرنے والی ایئر لائنز کی کل تعداد 26 ہو گئی ہے۔ یہ اقدام مسافروں کی تعداد، راستوں اور ایئر لائنز میں اضافے کے بعد ہوا ہے۔ ٹرمینل کا شیڈول ریمپ اپ مئی کے دوران 21 ہفتے وار پروازوں کے اضافے کے ساتھ ہوگا۔ ریٹیل اور ڈیوٹی فری سروسز کو دوبارہ متعارف کرایا جا رہا ہے، جو مسافروں کو ان کی پرواز سے پہلے انتخاب کی مکمل رینج پیش کرتے ہیں۔ حکام نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے 2022 کی پہلی سہ ماہی میں 2.56 ملین مہمانوں کا استقبال کیا۔ ہمیں اپنے عزائم کو اور آگے لے کر جانا ہے۔ شیخ محمد نے نظام شعبہ تعلیم کو اور مضبوط بنانے کے لیے شعبہ تعلیم میں نئے وزراء کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے نائب صدر نے ملک کے تعلیمی شعبے میں کچھ بڑی تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے، جس میں نئے وزراء کی تقرری بھی شامل ہے۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے اتوار کو ٹویٹ کیا کہ تعلیم کا شعبہ اور ہمارے عزائم آج ویسے نہیں جیسا کل تھے۔ مستقبل کی مہارتیں اس سے مختلف ہوں گی جو وہ آج ہیں۔ ہمارا مقصد ایک ایسی نسل تیار کرنا ہے جو ہمارے عزائم کو کامیابی کی طرف آگے لے جا سکے۔ ہم ہر ایک سے عزائم حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے مشاورت کے بعد کیے گئے ہیں۔ احمد بیلہول الفلاسی نئے وزیر تعلیم کے طور پر کام کریں گے۔ الفلاسی اس وقت انٹرپرینیورشپ اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے وزیر مملکت ہیں اور انہیں ملک میں تعلیمی نظام سے متعلق تمام پالیسیوں کا جائزہ لینا اور ان کی نگرانی کرنا ہوگی۔ دبئی محکمہ پولیس کا ایک اور شاندار اقدام، 50 سے زائد ملازمین کو حج و عمرے کے لیے اسپانسر کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس کے 50 ملازمین کو دبئی پولیس جنرل کمانڈ کے زیر اہتمام اور اسپانسر کردہ خصوصی سفر نامے پر مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات مکہ اور مدینہ کے لیے روانہ کیا گیا۔ معاشرے کی خوشی کو یقینی بنانے اور دبئی پولیس کے سربراہ کمانڈر ان چیف جنرل عبداللہ خلیفہ المری کی ہدایت کے مطابق یہ اقدام اسلامی اور رواداری کے امور کے شعبہ جنرل ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی ہیپینس میں شروع کیا ہے۔ عمرہ اقدام سے فورس کے ان مرد اور خواتین ملازمین کو فائدہ پہنچا جنہوں نے پہلے عمرہ نہیں کیا تھا۔ حج پر جانے والے حجاج نے اس اقدام کو زبردست قرار دیا اور کہا کہ اس عظیم اقدام کے لیے وہ دبئی پولیس کے شکر گزار ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔